الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ کا سلیکشن، مصنوعات کا انتخاب، اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے کرنا چاہیے، اور اسی کے ذیل میں جو ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ہے وہ میں اس موضوع کو بھی جوڑ رہا ہوں جو گرچہ ہے مختصر لیکن بہت اہم ہے، وہ ہے ایکسپینس۔ کیونکہ ہم جب خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح ہم ایک ایکسپینس اس کے اوپر کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس رن کر رہا ہے، اور اس کے کچھ وہ ایکسپینس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ایکسپینس ہوتے ہیں، کچھ وہ ایکسپینس ہوتے ہیں جو اوور ہیڈ ایکسپینس ہوتے ہیں جو براہ راست بزنس کو فائدہ نہیں پہنچاتے لیکن بزنس کو رن کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو مصنوعات کی خریداری ہے اور پروڈکٹ کی تیاری ہے، یہ بھی جو ہمارا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی گویا کہ ہم ایکسپینس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے اس سے کہ میں اس پہ بات کروں کہ مصنوعات کے حوالے سے کیا ہو اور اس میں کس طرح خریدنا چاہیے، کیا کیا اصول ہیں، شرعی مسائل، اس حوالے سے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کی جو ضروریات ہیں اس کی شریعت میں کتنی قسمیں ہیں، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پیسے خرچ کرنا کہاں پر جائز ہیں اور کہاں پر جائز نہیں ہے۔ اس مفہوم کو بھی سمجھنے سے پہلے ہم اب اور تھوڑا پیچھے آ جائیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں بزنس کی، بزنس کو عربی زبان میں معیشت بھی کہا جاتا ہے، اقتصاد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، انگریزی میں اسے اکنامکس کہتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ اقتصاد فی النفقہ، خرچے کے اندر، اخراجات کے اندر۔ اب میں نے مفہوم عرض کر دیا کہ نفقہ بہت وسیع مفہوم ہے، سارے خرچوں کو شامل ہے، جو خرچہ ہو رہا ہے اس کو بھی اور جو ہم خریداری کر رہے ہیں اس کو بھی، تو ان سب کو شامل ہے۔ تو الاقتصاد فی النفقہ یعنی کہ اخراجات میں یا خرچے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا آدھا بزنس ہے، آدھا بزنس ہے، نصف معیشت ہے۔ معیشت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریفات آپ نکال لیں، گوگل پہ مل جائے گی، کتابوں میں مل جائے گی، میں اس کا مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس اقتصاد اور اکنامکس کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے دو قسم کے مفہوم اس کے اخذ کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اور ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں دنیا کے معاشی ماہرین سے ملتا ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس میں ہمارے لیے زیادہ آسانی اور سہولت ہوگی، کیونکہ وہ چیز، وہ بات جو کسی کامل صفت والے سے پتہ چلے تو اس کی بات بھی کامل ہوتی۔ جیسے اللہ اپنی ذات میں کامل ہیں، اسی طرح اپنی صفت علم میں بھی کامل ہے۔ تو اس عالم الغیب ذات سے جو چیز ہمیں پتہ چلے گی وہ بات کامل ہوگی، اور جو بات ہمیں ناقص لوگوں سے پتہ چلے گی، انسان ناقص ہے، سامنے دیکھ سکتا ہے پیچھے نہیں، دائیں دیکھ سکتا ہے تو بائیں نہیں، ایک طرف سے سن سکتا ہے تو دوسری طرف سے نہیں، تو وہ جو بات کرے گا تو لازمی سی بات ہے اس میں نقص ہوگا۔ تو جو مفہوم ہمیں دنیا والے سمجھاتے ہیں اکنامکس کا، وہ کیا ہے؟ وہ جو تعریف کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکنامکس اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے محدود وسائل کے ساتھ لامحدود خواہشات کو پورا کرنا۔ اور جو مفہوم اور تعریف ہمیں شریعت سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ محدود وسائل کے ساتھ ضروریات پر پیسہ لگانا، اور جو بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو خواہشات ہیں اس کو
خواہش والے گھر یعنی جنت میں پورا کرنا. دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ محدود وسائل کے ساتھ دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور جو وسائل بچ جائیں تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خواہشات، چونکہ انسان ہے خواہشات ہیں اس کے ساتھ، خواہشات کو خواہشات والی جگہ یعنی جنت میں پوری کرنا. اس تعریف سے ہمیں تین باتیں سمجھ میں آئی، تین کیٹیگریاں ہمارے سامنے آ گئی. پچھلی تعریف سے ہمارے سامنے جو ہے وہ کیٹیگری 2 آئی تھی، 3 قسم کی بنیادی کیٹیگری آ گئی، یا 4 کہہ لیں. پہلی چیز، جہاں انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ خرید رہا ہو کوئی چیز اپنے بیچنے کے لیے یا چیز خرید رہا ہو اپنے استعمال کے لیے، وہ چیز اس کی ضرورت ہے. ضرورت کی چیزوں میں انسان خرچ کرتا ہے. اور ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت، یہ جو لفظ ہے یہ ضرر سے نکلا ہے. ضرر نقصان کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو انسان کو نہ ملے تو اس کو نقصان ہو. ضرورت کا مطلب یہ کہ وہ چیز جو انسان کو نہ ملے تو اس کو ضرر لاحق ہو. اور ضرورت کل بتائی تھی کہ 5 چیزیں ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، شادی، سواری. یہ 5 چیزیں انسان کی ضرورت ہے. تو ایک ہے یہاں پر پیسہ خرچ کرنا. دوسری چیز اس سے تھوڑا بڑھ کر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سہولت، کہ آدمی اپنی سہولت کے لیے کچھ چیزیں لیتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ضرورت 2 جوڑوں سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اگر مال کی فراوانی دی ہے تو وہ اگر 6-8 جوڑے بناتا ہے کہ بھئی روزانہ کون کپڑے دھوئے گا، اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ اس کو سہولت کے درجے میں ہفتے میں 1 دفعہ دھو لے اور باقی کپڑے استعمال کر لے، تو شریعت منع نہیں کرتی. یا ایک آدمی جو ہے وہ کچھ اچھے کپڑے سلوا لیتا ہے، عمدہ سلوا لیتا ہے موسم کے اعتبار سے، کہ اگر پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بس جو جوڑا سل گیا تو وہ کھدڑ کا جوڑا ہے تو سردی اور گرمی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، کہ جب اتنے وسائل جن کے پاس نہیں ہوتے تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے پاس تھے ان کی بات نہیں ہے. اب اللہ نے وسائل دیے ہیں تو موسم کے حساب سے جوڑے، تقریبات کے اعتبار سے جوڑا، اور یہ سنت بھی ہے، موسم کے حساب سے جوڑے پہننا، تقریبات کے پہننا، یہ سنت بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اگر سہولت دی ہے، فراوانی دی ہے، تو آدمی کو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی ترغیب ہے، اور اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ضرورت سے تھوڑا اونچا لیول ہوتا ہے، آدمی کو اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں آدمی کے پاس جو مال موجود ہے، ضرورت اور سہولت کے بعد اگر مال بچ جائے، کیونکہ پہلی 2 قسمیں ایک ہی قسم تھی تو میں نے اس کو توڑ کر تھوڑا الگ بیان کیا، تو تیسری قسم وہ دوسری تھی، وہ میں نے تیسری بنا دی. تو جب مال بچ جائے تو اس مال کو کہاں خرچ کرے؟ تو مال خرچ کرنے کے پھر 2 جگہ ہیں. ایک رستہ شریعت نے بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور ایک رستہ شیطان نے بتایا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. عفو کس کو کہتے ہیں؟ جو مال ضرورت سے بچ جائے، یعنی ضرورت اور سہولت سے جو مال بچ جائے، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ خود بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جب آدمی ان جگہوں پر مال خرچ کرے جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے، ضرورت مندوں پر، حاجت والوں پر، اور جو ہے اپنے تعلق والوں پر. جب وہاں آدمی پیسے کو خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نقد مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، گرچہ انسان کو دکھنے میں محسوس نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے پیسے کو آپ وہاں پہ خرچ کریں، وہاں لگا دیں. اور اس کے اندر بھی پھر الگ الگ کیٹیگریز بنتی ہے پیسہ لگانے کے اندر. ایک ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، ایک ہے آپ کسی کو کسی بزنس پہ کھڑا کریں، وہاں پر پیسہ لگائیں. ایک ہے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ نے ان کو پیسے پکڑا دیے اور آپ نے کہا یہ لو بھائی پیسے اور جاؤ بجاؤ. ایک ہے نہیں، اس کو آپ نے جو ہے وہ پیسے دیے، اس کو کاروبار پہ کھڑا کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی میں ہنر موجود ہے، پیسہ نہیں، آپ اس کے ساتھ بزنس کریں، اس کو اپنے پاس جو ہے وہ پارٹنر بنا لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اضافی رقم وہاں لگا کے کسی کا روزگار کھڑا کر دینا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. اس میں مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بہت بڑے اسٹور ہیں جن کے ماشاءاللہ کافی سارے چین اسٹور ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. ایک دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے کاروبار کے
جو شریعہ معاملات ہوتے ہیں اس میں مجھے شریعہ ایڈوائزر کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور یہ سارا کام فی سبیل اللہ میں کرتا ہوں، کوئی اس کا نہیں کرتا۔ جب ضرورت ہوتی ہے مجھے فون کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں کہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو انہوں نے، ان کی ایک دکان تھی، اللہ کے فضل سے اب ان کی جو ہے وہ 4-5 دکانیں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ یہ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب، اور اس کی وجہ سے اگر میں دوسری دکان کھولوں گا تو کہیں میرے لیے آخرت میں مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا۔ میرے پاس اتنی سہولت ہے کہ میں اس جیسے 2 اسٹور اور کھول سکتا ہوں۔ میرے پاس سسٹم موجود ہے، میرے پروڈکٹ موجود ہے، میرے پاس پیچھے سے سپلائی موجود ہے، میں سب کو، مجھے کچھ نہیں کرنا، صرف جگہ کھڑی کرنی ہے، مال ڈالنا ہے، اور وہ اس سے جو ہے شروع ہو جائے گا۔ لیکن کیا میری آخرت میں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا نیت ہے، آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت یہ کہ آپ خوب پیسہ بنائیں، آپ خوب نوٹ والے ہو جائیں، یہ نیت ہے؟ جیسا کہ وہ نیت میں ذکر کیا، وہ ساری باتیں پوچھی۔ بولا نہیں، میری تو یہ کوئی نیت نہیں، مجھے تو اللہ اتنا دے رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں دوسرا اسٹور کھولنے کی، بس اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا آپ اپنی نیت اگر یہ کر لیں کہ میں اس اضافی رقم کے ذریعے لوگوں کو حلال روزگار دوں، اور صاف سی بات ہے، آپ کا اسٹور ہے جس میں مثال کے طور پر 200 کے قریب لوگ ہیں، اب آپ اسٹور کھولیں گے تو دوسرے 200 لوگوں کو گھر میں جو ہے نا ایک روزگار ملے گا۔ اور آپ اسٹور کھولیں گے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ جہاں اسٹور کھلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چین لگی ہوتی ہے کہ رکشے والے، ٹیکسی والے، بس والے، ٹھیلے والے، پان والے، اور جو ہے وہ چاٹ والے سب باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ فرینچ فرائز والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے نا وہ ایک مال کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے، تو گاڑیوں والوں کا، سوزوکی والوں کا روزگار لگ جاتا ہے، مزدوروں کا روزگار لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی چین ہے۔ تو آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کا فائدہ ہوگا، اب آپ نے پیسہ یہاں لگایا اس نیت سے اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتایا ہے، اگر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی کی اس طرح بھی امداد کریں۔ ایک تو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کر دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ بات آ جائے گی، لیکن ایک یہ کہ آدمی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کہیں پر لگا دے۔ اب بڑا بزنس بھی کھول سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے۔ کسی جو ہے وہ گھر کے اندر 2-3 خواتین تھی، اللہ نے پیسے دیے ان کو، بھائی سلائی مشین دلوائی، ان کو بولا تم کپڑے سینا شروع کرو، انویسٹمنٹ کر دی اپنی وہاں پر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو واشنگ مشین دلا دی، آج کل بزنس کے بہت اچھے ماڈلز ہیں، گھر میں واشنگ مشین دلا دی، استری دلوا دی، اور بھائی محلے کے یا اطراف کے آفیسز کے جو ہے نا جو کپڑے ہیں، جو مختلف قسم کی جو ہے وہ بیڈ شیٹ ہیں، چادر ہیں، یہ میں کچھ باتیں جو ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوں نا، یہ ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب اللہ انہیں خوش رکھے، جو ان کی عادت ہے کہ وہ بیچ میں باتیں کرتے کرتے کچھ چھوٹے بزنس کو بھی بیچ میں اپنی باتوں میں ڈال دیتے تھے، تو یہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو یہ جو ہے آدمی کاروبار کروا سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے کہ بھائی اس کے گھر میں جو گھر بیٹھے بیٹھے جو جناب دینا اس نے دھوبی کا کام شروع کر دیا، ڈرائی کلین کا، اور اللہ کے پتہ اچھے لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح کے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ کسی کو بہت اچھے چولہے دلوا دیے، اوون دلوا دیا، اس نے گھر کے اندر جناب جو ہے وہ کیک بنانے کا کام شروع کر دیا، اس نے وہ فن سیکھ لیا، ہنر سیکھ لیا، اور وہ اس کے اوپر شروع ہو گئے۔ کسی نے جو ہے وہ کمپیوٹر کسی کو دلوا دیا، اس نے کمپوزنگ کا کام شروع کر دیا، مثلا گرافکس کا کام شروع کر دیا، ڈیزائننگ کا، ایک بہت بڑی اور وسیع فیلڈ ہے، کسی کو کھڑا کر دیا اس کے اوپر، اس کے ساتھ تعاون ہو گیا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک ہم پیسے دے کے ہم نے کہا بھائی راشن لے لو، ایک ہم کسی کو اس کے ہنر کے اوپر کھڑا کر دیں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ ہم معاشرے سے اپنے اس زائد رقم کے ذریعے معاشرے سے بے روزگاری کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمان کا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ اپنے اندر ہنر پیدا کرو، کہیں عجمی تم پر غالب نہ آ جائے۔ جو پہلے دن کلاس میں بات کی تھی وہ یہ بات تھی کہ ہنر کو ہم تلاش کریں اور اس کو ڈیولپ کریں اور امت کو جو ہے اس کے اوپر کھڑا کریں۔ تو اتنے مواقع ہیں کہ انسان سوچتا رہ جائے گا اور ختم نہیں ہوگا۔ ابھی ریسنٹ ایک موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، ہم نے کوشش کی اس پر کچھ کام ہو جائے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کریں۔ ہر جگہ قربانی ہو رہی ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ مختلف حصے ہیں، پاکستان سے باہر دور دراز شہروں میں کم سے زیادہ کے خرچے، لوگوں کی قربانی تو کروا دی 5-6-7 ہزار کے اندر، چلو یہ تو ہو جاتی، لیکن جو بیچارہ قربانی کے 7,000 روپے کا حصہ لے رہا ہے مثلا، لیکن اس کو گوشت تو نہیں مل رہا، تو کیا کچھ ایسے تاجر مل کر جمع ہو جائیں، ایسی اجتماعی قربانی کا سسٹم بنائیں کہ جس میں نو لاس نو پروفٹ ہو، اور 7,000 روپے کی قربانی بھی ہو اور اس آدمی کو گھر میں گوشت مل جائے، تو کیا برا ہے اس کے اندر؟ اگر اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کر کے کر لیں،
ہزاروں لوگوں کی قربانی ہو جائے گی، بکروں کی قربانی کروا دیں، دمبوں کی کروا دیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کی اچھی قربانی ہو جائے گی، اس کو گھر میں گوشت مل جائے گا، ورنہ تو وہ قربانی کے پیسے دے دے گا، یا جہاں پر جو کچھ ادارے ہیں جو قربانی کر رہے ہیں وہاں پر ریٹ زیادہ ہے، ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا، 10,000 بھی آج کے دور میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل۔ انشاءاللہ قربانی کی بھی ٹریننگ کا انشاءاللہ ارادہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ سیشن جو ہے وہ اگلے ہفتے میں متوقع ہے، تو اس میں کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو بعض لوگ کے پاس اتنا مال ہوتا ہے جو صاحب نصاب بن جاتے ہیں، لیکن اب وہ اتنی مہنگی قربانی کہاں سے کریں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، ہم اس کو کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو شریعت ہمیں اس کا بھی سمجھاتی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو ان کے اوپر خرچ کریں۔ چوتھی چیز ہے کہ آدمی پیسہ لگائے خواہشات کے اوپر، خواہشات کے اوپر پیسہ لگائے، نام و نمود کے اوپر لگائے، ایسی چیزوں پہ لگائے جہاں سے وہ یہ سمجھے کہ بس میرا تو نام بننا چاہیے، مجھے تو شہرت ملنی چاہیے۔ تو یہ وہی چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ گرچہ اس کی کمائی حلال ہوگی، جائز ہوگی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن چونکہ دل کے جذبات غلط ہیں، سوچ غلط ہے، فکر غلط ہے، تو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی، جیسا کہ تجارت کی نیت میں وہ حدیث آپ کو بتا چکے تھے۔ تو اب ہم نے جب یہ چاروں چیزیں سنی اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے تو ایک سوچ ان کی ہے جو دنیا کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، جن کے سامنے مطمع ہے نظر ان کا دنیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں تو دنیا ہی کمانی ہے، تو وہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ محدود وسائل کے ساتھ لامحدود خواہشات کو پورا کرنا۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ محدود وسائل کے ساتھ لامحدود خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وسائل مثلا 100 روپے ہیں اور خواہشات لامحدود، یہ نہیں کہ 1000 روپے، چلو 100 سے 1000 کی خواہشات، 1000 خواہشات پوری ہو جاتی، لیکن 1000 تو نہیں ہے، یہ تو لامحدود ہیں۔ تو وسائل جب محدود ہیں تو لامحدود کیسے پورا ہوگا؟ اور وہ بھی خواہش، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے دنیا کو تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو زیادہ تر ایکسپینسز جو ہو رہے ہیں اس وقت اس دور کے اندر، یا ہم جو خریداری کر رہے ہیں، جو مارکیٹ میں پرچیزنگ کر رہے ہیں، بہت سارے ان چیزوں کو ہم اپنے کاروبار میں لاتے ہیں، یا ہمیں نہیں لانا چاہیے ان چیزوں کو اپنے کاروبار میں جو خواہشات کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس سے میں نے کل جیسے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک تو مہنگائی بڑھتی ہے، پیسے کا سرکولیشن بریک ہو جاتا ہے، تیسرا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ پر آپ کو اس کے ریٹ بڑھا کے رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ صاف سی بات ہے کہ اس کا خریدار ہر وقت نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ایک جو ٹرن اوور چل رہا ہوتا ہے وہ مشروع ہو جاتا ہے، ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ اخراجات کے اندر بھی ہم اعتدال رکھیں، اور اخراجات کا اعتدال، پرچیزنگ کا اعتدال یہ ہے کہ ضرورت کی چیزوں کو فوکس کریں، جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ آدھا بزنس ہے۔ اور مصنوعات کے پروڈکٹ کے انتخاب کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ایسی پروڈکٹ بنائی جائیں یا خریدی جائیں جو انسانوں کی نفع رسانی کا ذریعہ بنتی ہوں، اور اس کے استعمال سے انسان کو کسی قسم کا دینی یا دنیاوی ضرر لاحق نہ ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسی پروڈکٹ وجود میں آ جاتی ہے جو یقینی طور پر فائدے کی ہے، لیکن یعنی وہ چیز ضرورت کی ہے، لیکن اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، ایسی پروڈکٹ وجود میں آ جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اس کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیچ میں کوئی کام آ گیا تھا اس لیے میں رک گیا تھا۔ اچھا بھائی، تو بنیادی نقطہ ہمیں پتہ چلا مصنوعات کے انتخاب کے اندر کہ نمبر 1 وہ عمومی ضرورت ہو، نفع رسانی کا ذریعہ ہو، اور اس سے کوئی دینی یا دنیاوی ضرر لاحق نہ ہو، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات
بہت ہی مطلب میں اپنی فیلڈ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ گارمنٹس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ پالسٹر والے کوئی آئٹم لے آتے ہیں جس کی وجہ سے کھال کو، انسان کی اسکن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ بھائی اتنا پالسٹر بہرحال ویسے ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر اتنا زیادہ یہ چیز جو ہے وہ شریعت اس سے منع کرتی ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں. پھر اس میں وہ جو مراتب شریعت نے دیے ہیں کہ وہ چیز نمبر ایک، وہ بیسک چیز ضروریات میں سے دیکھا جائے، اور اس میں تھوڑا بہتری ہو. جیسا کہ مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں ضرورت کی چیزیں، لیکن کچھ چیزیں اس سے بہتر ہوتی ہیں سہولت کی، اس کو دیکھا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا زیب و زینت ہے، مطلب کچھ تقریبات کے حوالے سے ہیں، کبھی کبھی تو چلے وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہرحال انسان کی ضرورت ہے. لیکن نام و نمود، خواہشات، تعیشات، اور اتنا اس کو مہنگا کر دینا، یہ بہرحال شریعت مطہرہ کے مزاج کے خلاف ہے. میں نے کہا نا کہ اس کو کوئی حرام نہیں کہے گا، اس پہ کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں دے گا، لیکن ہمیں اس بات کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ شریعت نے یہ اصول بتائے ہیں. جب ہم نے یہ چیز سمجھ لی تو اب ہمارے سامنے دو چیزیں بہت بیسک اور آ کے کھڑی ہو جاتی کہ اب اگر ہم کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو جو نفع والی بھی ہے، جس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ نمبر ایک، اس چیز کا کوئی جائز استعمال بھی موجود ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور نمبر دو، اس چیز کی تیاری کے اندر کسی بھی قسم کی حرام جز کا استعمال نہ ہوا ہو، یہ بہت ضروری ہے. آج کل جو لوگوں کا مزاج ہے، باہر سے کھانے پینے کی چیزوں میں بات کروں گا کہ کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو بہت سستے مل جاتے ہیں. بعض اوقات کسی چیز کو بنانے کے اندر حفظان صحت کے اصولوں کو سامنے نہیں رکھتے، اور کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ مکروہ تحریمی کے درجے میں چلے جاتی ہیں. یہ جو چیزیں جو بنانے کے اندر استعمال ہو رہی ہیں، کھانے میں استعمال ہو رہی ہیں، اگر کوئی بنا رہا ہے تو بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل جو مثلا ٹافیاں آ رہی ہیں، اس میں ایک مٹھاس کے طور پر ایک چیز استعمال ہوتی ہے، اس کو اسپارٹیم کہتے ہیں. یہ ہمیں جو ہے وہ سائنٹسٹ حضرات نے بتایا کہ یہ جو شکرین ہے اس کا متبادل ہے، اور شکرین سے یہ کوئی 700-800 گنا زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اور یہ ٹافیوں میں ڈالی جاتی ہے. بچے ٹافیاں کھاتے ہیں، اس میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ مضر صحت ہے. اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دماغ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس سے کیا ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اب میں نے کہا نا کہ یہ جائز ہے، لیکن اتنی مقدار میں ڈال دے کہ یہ مسئلہ ہو جائے، یہ بہرحال بہت قابل توجہ ہے. اسی طرح کوئی ایسی چیز منگوا لے جس کے اندر ایتھانول الکوہل موجود ہے، کہ یہ ایک وہ الکوہل ہے جو حرام ہے. یا اسی طرح رنگوں کے اندر کوئی ایسا رنگ منگوا لے جو حرام ہو، جیسا کہ E120 ہے جو کوچنی کیڑے سے بنتا ہے، جس کا داخلی استعمال انٹرنل یوز حرام ہے، اور وہ ڈالنے لال رنگ ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ مختلف جوسز کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور آدمی کہے کہ میں تو یہ ڈال دوں گا. تو یہ شریعت اس پر پابند کرتی ہے کہ جب آپ بنانے جا رہے ہیں تو حرام چیزوں سے بچیں. اسی طرح جانوروں کے اندر حرام جانور یا مردار جانور یا خنزیر جو کہ نجس العین ہے، اس کے اجزاء کا استعمال کرنا شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی. بعض پروڈکٹ ایسی مارکیٹ میں آ رہی ہیں، وہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح یہ جو خنزیر ہے، اس کے تو متعلق یہاں تک سنا ہے کہ اس کے بدن کا کون سا حصہ ایسا ہے جو استعمال نہ ہوتا. اس کے یعنی کھال اور گوشت تو اپنی جگہ جو بہت بڑی ہے، ہڈیاں بہت یعنی بڑے جز ہیں. اس کی آنکھ اور آنکھ کے بال اور اس کے جو ہے وہ دانت اور زبان، مطلب کوئی جز نہیں چھوڑا، گویا کہ ایسا جانور بنا دیا جیسا کہ مخدوم جانور ہو. تو بہرحال اس کے استعمال سے احتیاط کرنی چاہیے. آج کل برش آ رہے ہیں، لوگ برش بناتے ہیں کہ بھائی سستا مل جاتا ہے. مجھے بھی کچھ دن پہلے کسی نے اس کے متعلق ایک جو ہے وہ واٹس ایپ پہ وائس میسج بھیجا کہ باقاعدہ لوگ اس کے بالوں کو منگواتے ہیں اور اس کے برش بناتے ہیں. تو اب وہ کیوں منگواتے ہیں؟ کہ وہ سستے مل جاتے ہیں اور اس سے برش بنا کے بیچ رہے ہیں. تو شریعت نے جب ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے
تو اس چیز کو استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم چند اصول اس میں سامنے رکھ لیں تو ہمارے سامنے پروڈکٹ بنانے کے حوالے سے چند ضابطے متعین ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی حرام جز نہ ہو یا اپنی ذات سے وہ چیز حرام نہ ہو، بالکل نہ ہو، اپنی ذات سے بھی حرام نہ ہو، جس کو یوں کہتے ہیں کہ ایکٹیو انگریڈینٹ بھی اس کا حرام نہ ہو، اور اس میں اگر کوئی انگریڈینٹ ملایا جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹو، وہ بھی حرام نہ ہو، جزو غیر مقصود بھی حرام نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس چیز کا جائز استعمال موجود ہو، اس کو کوئی اور ایسے مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہو جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، وہ چیز ایسی نہ ہو جو انسانی جان کے لیے مضر ہو، نقصان دہ بنتی ہو، ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، وہ ایسی چیز نہ ہو جو بے حیائی کا ذریعہ ہو، کیونکہ آپ جب مارکیٹ میں پروڈکٹ لاتے ہیں تو آپ نے تو بیچ دی، لیکن معاشرے میں اس سے بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، اور شریعت مطہرہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتی کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرے، بے حیائی کو فروغ دے۔ اور جو ہے قرآن کریم کی آیات اس کے اوپر واضح موجود ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے دکھلاوا مقصود ہو، نام و نمود مقصود ہو، اس سے ریاکاری مقصود ہو، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ اور چھٹی چیز، وہ چیز ایسی نہ ہو جو کسی بھی قسم کے اجتماعی اور انفرادی فائدوں سے خالی ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بات آپ سے عرض کی، یہ پروڈکٹ بنانے کے اندر بھی ہے، اور یہی بات جو مارکیٹنگ اور جس کو ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں، جس کو ہم تسویق اور تشہیر کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ ضابطہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی مارکیٹنگ نہ کی جائے جس میں جو کیا ہو، ان سب چیزوں کی رعایت نہ رکھی گئی ہو۔ اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بلکہ مارکیٹنگ میں ایک اور اصول بہت ہے کہ جو بھی چیز دکھائی جائے، مارکیٹ کی جائے، وہ اس کی حقیقی، اس کی جو نا خوبیاں بیان کی جائے، جھوٹی خوبیاں بیان نہ کی جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس یعنی کہ وہ جو روایت ذکر کی تھی کہ جس کاروبار میں چار چیزوں کی اس میں برکت ختم ہو جاتی، تو ایک فرمایا تھا کہ جو اپنی پروڈکٹ کی وہ تشہیر کرے جو اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، اس کو حد سے زیادہ تعریف بیان کرنا۔ تو بہرحال اس کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول تھے جو آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کچھ کاروبار کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں اور موٹی موٹی باتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو پہلا بزنس ہے، جس کو ہم کہہ لیں ٹیکسٹائل کہہ لیں، گارمنٹس کہہ لیں، اس کے حوالے سے اس کے اندر ہر قسم کا کپڑا، جو کچا کپڑا ہوتا ہے، سلا ہوا سوٹ نہ ہو یا سلے ہوئے سوٹ ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر شریعت مطہرہ نے چند چیزوں کی ہمیں رعایت کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کپڑے کا کوئی ڈیزائن ایسا نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، اور اس کپڑے کے اوپر کوئی ایسا پرنٹ نہ ہو جس میں اللہ رب العزت کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، یا کسی بھی ایسی آیت یا کسی بھی جو ہے وہ دعا کا کوئی جملہ نقطہ نہ ہو جس سے جو اس پر پرنٹ ہو۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جب مارکیٹ میں کیمپین چلتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ڈیزائنر سے ہو گئی۔ تو بھائی ایسے ڈیزائنر کو بٹھایا کیوں ہے جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ دنیا میں جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے دماغ موجود ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، دین کی بات ہے، تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بھائی آپ اپنے پاس اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کسی چیز کو بنانے سے پہلے، تو آپ ایک نئی چیز بنا رہے ہیں تو آپ کسی دارالفتہ جا کے پوچھ لیں۔ اگر آپ کو اتنی زحمت ہوتی ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو آپ کسی مفتی کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنے معاملات اس کی جو ہے نگرانی میں انجام دیں، تاکہ آپ کا کام حرام نہ ہو۔ اور کسی مفتی کی نگرانی میں کام ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے حرام سے بچتے چلے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز جو بہت بنیادی ہے۔ دوسری چیز، اگر وہ چیز بنائی جا رہی ہے تو وہ ایسی نہ ہو جو بہت باریک لباس ہو جس کی وجہ سے اندر کا بدن چھلکتا ہو۔ باریک کپڑا بنانا منع نہیں ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ پہننے والا کپڑا اس کی ممانعت ہے، لیکن اگر اس کے نیچے استر ہے تو باریک کپڑا بنانا کوئی منع نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، کیونکہ استر کے ساتھ استعمال ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گارمنٹس بنا رہا ہے تو اس کے اندر یہ اصول ہے کہ گارمنٹس ایسے بنائے جائیں جس کو شریعت نے جائز قرار دیا، اور وہ گارمنٹ ہے جس سے بے حیائی نہ ہوتی ہو،
اتنے فٹ اور اتنے ایسے گارمنٹس نہ ہو جس سے بدن کی حیت ظاہر ہو. تو اس میں اگر ڈھیلے ڈھالے لباس ہیں، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پینٹ شرٹ کے بنانے کا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، تو پینٹ شرٹ پہننے کا پہلے ایک رواج تھا جو غیروں کے اندر تھا. اب یہ رواج غیروں میں نہیں رہا، بلکہ ان کا امتیاز ختم ہو گیا. اب جو ہے یہ مسلم معاشرے کے اندر اور بلکہ بعض مسلم ملکوں کے اندر جو وہاں کے اہل اللہ ہیں وہ بھی اس طرح جو ہے وہ پینٹ کو پہنتے ہیں جو ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے اور بدن کی نمائش نہیں ہوتی. تو اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں، بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جہاں تک ٹائی کا تعلق ہے تو اس کے متعلق اگر یہ بات تحقیق سے واضح ہو جائے، جو دونوں رائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صلیب کا نشان ہے، تو اس تحقیق کی وجہ سے اس کا بنانا جائز نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو بہرحال اگر تعلق نہیں ہے تو اس کا بنانا، چونکہ یہ مسلمانوں کا ایک لباس نہیں ہے، تو کراہت ہوگی. لیکن بہرحال اس کو ہم حرام پھر بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ کچھ موٹے موٹے اصول ہیں جو گارمنٹ سے متعلق ہیں، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اچھا، ایک بات اور ہے، یہ بھی یاد رہے کہ لباس کے حوالے سے لباس کی بھی کئی قسم کی اقسام ہیں. کچھ لباس ہیں جو آدمی کھلے عام پہنتا ہے، جیسا کہ ملنا جلنا، آدمی باہر نکلتا ہے. کچھ لباس ہوتے ہیں جو آدمی گھر میں پہنتا ہے. کچھ لباس ہوتا ہے جو انسان کے ذاتی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کے سامنے آدمی ظاہر بھی نہیں کرتا. تو ہر لباس کا حکم اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. تفصیل کے لیے پھر علماء کرام سے رجوع فرما لیں. دوسرا جو بزنس ہے وہ پرفیومز کے حوالے سے ہے، خوشبو کے حوالے سے ہے. اس کے متعلق شریعت مطہرہ نے بہت واضح اور یوں کہہ دیں کہ واضح احکامات دیے ہیں. شریعت کے یعنی اس میں دو بنیادی اصول سمجھ لیں. مردوں کی جو خوشبو ہے، شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ مردوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کا رنگ ہلکا ہوتا ہے، خوشبو اس کی تیز ہوتی ہے. اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو میں رنگ دکھتا ہے اور اس کی خوشبو تیز نہیں ہوتی، لوگوں کو نہیں پہنچتی. جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کے باہر نکلے اور اس کی خوشبو، اس کی رائح جو خوشبو کو کہتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچے، کسی غیر محرم تک، گویا اس نے جو ہے وہ کیا کیا، بدکاری کی، گناہ کیا. تو عورتوں کو اس خوشبو سے بچانا. اب آج کل جو خوشبوئیں آ رہی ہیں وہ کس قسم کی آ رہی ہیں وہ ہر آدمی خود غور کر لے. ہم ایسی چیز کو مارکیٹ میں پروموٹ نہ کریں جس چیز کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بزنس چل رہا ہے. اللہ تعالی رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. لہذا آدمی جو ہے وہ اپنے رب کو سامنے رکھے. اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ان حرام چیزوں کے ذریعے ہی روزی دیں. اللہ حلال کے ساتھ روزی دینے پر قادر ہیں. یقین کے بقدر انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. ہمارا یقین اچھا ہوگا، نیت اچھی ہوگی، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. تو لہٰذا اس چیز کی بہت ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو کے اندر آج کل الکوہل استعمال کیا جاتا ہے. الکوہل کیا چیز ہے؟ صرف اشارتاً سمجھ لیں کہ الکوہل جو ہے وہ شراب جو ہوتی ہے، جو شراب اس کا بچہ ہے. الکوہل جو ہے وہ شراب کا بچہ ہے، خمر کا بچہ ہے. شراب کی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے اندر 4 قسمیں، جس کو اشربہ اربعہ کہا جاتا ہے. ایک وہ شراب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انگور کا کچا شیرہ، دوسری انگور کا پکا شیرہ، تیسری منقع، جو منقع ہے اس کا شیرہ، اور چوتھا کھجور کا شیرہ. تو منقع بھی انگور ہی کی قسم ہے. لہذا وہ الکوہل یعنی وہ شراب جو انگوری شراب ہو یا وہ شراب جو کھجوری شراب ہو، یعنی انگور اور کھجور سے مل کر بنی ہو، اس سے نکلنے والا جو الکوہل ہوتا ہے اس کو ایتھائل الکوہل کہا جاتا ہے. اور یہ جو شراب ہے جو ان انگور سے یا کھجور سے بنتی ہے، گریپس اس کو کیا کہتے ہیں، گریپس کہتے ہیں اور ڈیٹس کہتے ہیں، اس سے جو بنتی ہے وہ اس کا حکم ایسا ہے جیسا کہ کلبول پیشاب کی طرح ہے. یعنی اس کا خارجی اور داخلی استعمال، انٹرنل اور ایکسٹرنل یوز دونوں حرام ہے، ناجائز ہے اور حرام قطعی ہے. کیونکہ شراب کو قرآن کریم نے رجسن سے تعبیر کیا ہے، جیسے خنزیر کو قرآن کریم نے رجسن یعنی نجس العین سے تعبیر کیا ہے. لہٰذا کسی بھی خوشبو میں وہ الکوہل جو شراب سے بنتا ہو، ان 4 شرابوں سے جو میں نے ذکر کیا وہ حرام قطعی ہے. ان شرابوں سے بننے والا جو الکوہل ہے اس کو ایتھائل الکوہل کہتے ہیں، ایتھنول بھی کہتے ہیں. اس سے بننے والی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ حرام ہے، اس کا بیچنا بھی ممنوع ہے.
ہاں جو انگور اور کھجور کے علاوہ جو شراب بنتی ہے، یعنی کہ سیب سے بن گئی، اناناس سے بن گئی، جو سے بن گئی، دلیے سے بن گئی، ایکس وائی زیڈ کسی بھی چیز سے بن گئی، آج کل شوگر کین سے بن رہی ہے، گنے سے بن رہی، گنے کے جو مولیسس ہے اس سے بن رہی ہے، اس کے اندر شریعت مطہرہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اس صورت کے اندر اس کا استعمال جائز ہے جبکہ اس کی وجہ سے انسان کو نشہ نہ آتا ہو، انٹاکسیکیشن کا ذریعہ نہ بنتی ہو، لہذا ان کا خارجی استعمال تو جائز ہے کیونکہ خارج میں لگانے سے کوئی نشہ نہیں آتا، لیکن داخلی استعمال میں لگانے سے اگر نشہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جو ایتھائل الکوہل کے علاوہ الکوہل ہے اس کے استعمال کے اندر گنجائش ہے دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک انٹاکسیکیشن نہ ہو، نمبر دو ہارمفل نہ ہو یعنی کہ مضر صحت نہ ہو، ان دو چیزوں کا خیال رکھنا اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خوشبو سے متعلق گفتگو تھی۔ اسی خوشبو کے اندر آج کل ایک پروڈکٹ بن رہی ہے اور ہمارے ہاں شاید اتنی کامن نہیں ہے، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے علم میں ہو، میں نے وہ دیکھی نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ باہر ملکوں میں اس کا زیادہ استعمال ہے، لوگ بناتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو جو ہے نا طبیعت میں خمار ہوتا ہے، تو آدمی جب نیند آدمی کی ٹوٹتی ہے، اچھا مسلمان کی جو نیند ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت رکھی ہے، وہ جب نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو سکون کی رات کو نیند آتی ہے، وہ دعائیں پڑھ کے سوتا ہے۔ ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رات بھر بھی جو ہے نا نیند سکون سے نہیں آتی، جب آدمی کا اللہ سے تعلق نہ ہو تو نیند بھی بے سکونی ہوتی ہے، دعائیں پڑھ کے سونے سے طبیعت کو راحت ملتی ہے، جیسا کہ معوذتین کو پڑھ کے سو لے، دعائیں پڑھ کے سو لے۔ اب وہ جب اٹھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا اور خمار باقی رہے، یا ویسے بھی ایک شوقیہ ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے ایک ماؤتھ واش ہوتا ہے جس کو اسپرے کرتے ہیں اور منہ میں خوشبو کرنے کے لیے، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا لطف اندوز ہو جائیں اور ہمیں جو ہے کیا آ جائے، تھوڑا سا سرور آ جائے۔ اس سرور کے حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو منہ میں جو ہے وہ پریس کرتے ہیں، اس کو جو ہے لیتے ہیں، اس میں الکوہل ہوتا ہے۔ اب اگر وہ الکوہل نشہ آور ہے تو لہٰذا اس کا استعمال جائز نہیں، چاہے وہ ایتھنول کے علاوہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ داخلی استعمال میں نشہ آور چیزوں کا استعمال ممنوع ہے، لہٰذا اس کا بنانا بھی شریعت میں جائز نہیں ہوگا، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں یہ ایک عمومی ضابطہ ہے، جب آپ کوئی پروڈکٹ بنانے لگیں تو یہ نہیں کہ یہی باتوں کو پکڑ لیں، بلکہ اس کے لیے آپ پھر اس وقت کسی مفتی سے اس کی پوری تفصیل کہ کہاں تک جائز ہے کہاں تک جائز نہیں اس کو سمجھ لیں۔ جیسا کہ اب مثال کے طور پر بعض دوائیں بنتی ہیں اور خاص کر یہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں اس میں جو ہے نا الکوہل شامل کیا جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اس سے کیا ہو سکر آ جائے، تو لہٰذا وہاں پہ جائز ہے۔ اور بہرحال شریعت کا ایک اور ضابطہ ہے جس کو کہتے ہیں تداوی بالمحرمات، یعنی کہ بعض اوقات مجبوری کی صورت میں ان چیزوں سے علاج کروایا جاتا ہے جو کچھ چیزیں